عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی کہ آپ نے اپنی اولاد کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینی ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس دنیا میں جب تم رہو گے تمہیں ہدایت کی ضرورت پڑے گی، تو جب جب میں ہدایت بھیجوں اس کے لیے انبیاء کو مبعوث کرو، اس کے لیے کتابیں نازل کرو۔ فمن تبع ہدایا، جس نے میری یعنی اللہ رب العزت کی ہدایت، اس کی رہنمائی، اس کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی جو ہدایت ہے وہ انبیاء کی صورت میں اور کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس آئی، اور سب سے آخر میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور آپ کی نبوت اور رسالت باقی نبوتوں اور رسالتوں سے کئی اعتبار سے ممتاز تھی۔ ان میں سے یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ فرماتے ہیں بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ سب جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ آپ کی نبوت زمانے اور مکان، زمان اور مکان دونوں کی قید سے آزاد ہے۔ آپ کی نبوت آپ کی بعثت سے لے کے قیامت تک ہے، اور صرف عرب ہی نہیں بلکہ جہاں تک بھی انسان اور جن بستے ہیں وہاں تک آپ کی نبوت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو اگر نبوت ایسی عطا فرمائی جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالی نے آپ کی نبوت کی حفاظت بھی ایسے ہی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اوامر، آپ کے نواہی، آپ کی تقریرات، اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما لیا ہے۔ اور یہ حفاظت کے ساتھ صرف یہ ہی نہیں کہ صرف حفاظت ہی ہے، بلکہ ان کے اندر جامعیت اور اکملیت بھی ہے، کہ کوئی چیز جس کی اس امت کو قیامت تک کے لیے ضرورت پڑنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنے احکامات میں فرما دیا ہے، اور جس چیز سے روکنے کی ضرورت تھی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے اور آپ کے اقوال اور افعال کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان سے روک دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم بہ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے کسی چیز کے بارے میں جو حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی امت کو حکم دینا ہے تو میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ وما ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ، اور جس چیز سے روکنے کی ضرورت تھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تم کو روک دیا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انہ لیس شیء، بڑے غور سے ان الفاظ کو سنو، انہ لیس شیء یقربکم الی الجنۃ الا قد امرتکم بہ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہو مگر میں نے تمہیں بتا دی ہے۔
کوئی بھی جنت کے قریب کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے تمہیں بتائی نہ ہو. ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کرنے والی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتا دی ہے. وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ، اور کوئی بھی چیز جو آگ کی طرف لے جانے والی ہوگی یا لے جانے والی ہے، إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے. یعنی جو چیز بھی جنت کے چاہے ایک قدم یا ایک قدم کا بھی کچھ حصہ جنت کے قریب لے جانے والا ہو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دے دیا ہوا ہے. اور جو کوئی بھی چیز جہنم کی طرف لے جانے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے. اور پھر اس نہیں اور امر کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے محفوظ فرما دیا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز دیکھی، جس طرح دیکھی، حتیٰ کہ وہ جس طرح یہ پچھلے دنوں حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی یہ بات بڑی خوبصورت جو ہے وہ ہم تک پہنچی. فرماتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے اور ٹی ویوں کے کیمرے اور موبائلوں کے کیمرے مل کر پوری دنیا کے ذرائع اس طرح بات ہم تک نہیں پہنچا سکتے جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچائی. یعنی اس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تاثرات ہم تک پہنچائے. کوئی ایک چیز معمولی سے معمولی، حتیٰ کہ صحابی بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز دیکھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ ہم نے اس کی ناپسندیدگی دیکھی. یہ چیز دیکھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ انبساط اور خوشی کا اظہار کیا. یہ چیز دیکھی تو آپ اس پہ خاموش رہے، گویا کہ آپ نے اس کی اجازت دے دی. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ صحابہ کرام ہر وقت، کتنے صحابہ کرام تھے جو بھوکے پیٹ رہتے تھے، جن کے تن پہ لباس پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نظروں کا فوکس رہتا تھا. اور دنیا کو کوئی کیمرہ ایسا نہیں بنا جو نظروں سے، جو انسان کی آنکھوں سے زیادہ فوکس کرنے والا ہو. اور وہ صحابہ کرام کی آنکھیں تھی جو ہر وقت یہی چیز ڈھونڈتے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرے کی شکل، آپ کے چہرے کا نور، آپ کی زبانوں اور ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ، آپ کے اٹھنے والے قدم، آپ کے چلنے والے قدم، ہر چیز کو صحابہ کرام نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا. اور اس میں سے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی کہ جس کی قیامت تک ہم کو ضرورت پڑتی اور آپ سے بتا رہا دیا. اور پھر یہ سارا کچھ جب مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس بات پہ پھر مہر لگا دی کہ یہ تمہارا دین ہے اور یہ سب بمہر ہے، اس پہ سیل لگا دی گئی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، جو بھی میری نعمت تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ ساری نعمت اور یہ ساری اتمام اور یہ اکمال اور یہ اتمام، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے. اور یہی دین جس پہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. یہ بات میرے بھائیوں کو معمولی نہیں ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے بالکل مکمل کر کے اس میں کسی قسم کی نہ کوئی چیز نکلنے کی گنجائش ہے اور نہ کوئی چیز اس میں داخل کرنے کی گنجائش ہے. جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس کو کامل کر دیا ہے، میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے، وہ اتممت کر دیا ہے، میں نے اس کو جو ہے بالکل کسی قسم کی اس میں گنجائش نہیں چھوڑی. اور تمہارے لیے دین اسلام اب یہ شکل جو ہے، جو کتاب اللہ میں ہے اور جو سنت رسول میں ہے، یہ شکل جو دین کی ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے. اور پھر اس کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول منکم، اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے انحراف نہ کرو. 20 آیات ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے،
جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی دین ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ اس دین کی عملی صورت، تطبیقی صورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کی شکل میں ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور پھر اگر کوئی کہہ دے کہ وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام تھے تو اس کے بعد کہ ہم کیا کریں؟ اس کے بعد وہ تو پیغمبر تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اس کے بعد کیا کریں؟ تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں تم میرے طریقے کو اپناؤ اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو اپناؤ۔ عضوا علیہا بالنواجذ، جیسے داڑوں سے مضبوطی سے کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے اس طرح پکڑ لو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں دین پہ عمل کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے دین میں نئے کاموں سے بچو۔ ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگوں دین میں نئے کاموں سے بچو۔ فإن كل بدعة ضلالة، دین میں ہر نیا کام جو ہے، بدعت کا کیا مطلب ہے؟ جو نیا کام ہے، دین میں ہر نیا کام جو ہے وہ گمراہی ہے، دین میں ہر نیا کام جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور یہ اتنی اہم بات تھی، اتنی ضروری بات تھی، اور اتنی امت کو اس کی ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کسی خطبے میں اس کو ذکر کرنا نہیں بھولتے تھے۔ ہم بھی جب آپ کے سامنے آپ آتے ہیں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تو ہم بھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ احادیث لازمی پڑھتے ہیں کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے بری چیز جو ہے وہ دین میں بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت کیا ہوتی ہے؟ یہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دین میں ثواب کے نام سے یا اجر کی نیت سے دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ثواب کی نیت سے یا اجر کی نیت سے، کیونکہ گناہ کی نیت سے سب کو پتا ہے کہ گناہ ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اجر کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے دین کے اندر شامل کیا جائے، کیے جانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اس کو اس میں شامل کرنا یہ بدعت ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينٌ، جو چیز اللہ اور اس کے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، وہ آج بھی دین ہے نہیں بن سکتی۔ جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح آپ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص من احدث فی هذه الامه اليوم شیئا لم یکن علیہ صرفها، جو شخص اس دین میں کوئی ایسی چیز لے کے آتا ہے جس پہ اس امت کے اسلاف نہیں تھے۔ امت کے اسلاف کون تھے؟ امت کے اسلاف کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد اگلا زمانہ یعنی صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، یہ خیر القرون ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو فما لم یکن من احدث فی هذه الامه اليوم شیئا لم یکن علیہ صلفها، جو اس دین میں ایسی چیز شامل کرنا چاہتا ہے جس پر اس امت کے سلف نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے فرامین نہیں ہے، قرآن کی آیات اس کی دلالت میں نہیں ہے، صحابہ کا عمل اس کی تائید میں نہیں ہے، تابعین کا عمل اس کی تائید میں نہیں ہے، فقد زعم ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ایسی چیز دین میں شامل کرتا ہے جو شامل نہیں تھی، وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت پہنچانے میں اور رسالت پہنچانے میں خیانت کر دی، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں،
یہ آج کل غلغلہ مچا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے عید میلاد کا، عید میلاد کا، عید میلاد النبی، اور اس کو دین کا حصہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مناتا تو اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کو محبت نہیں ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت تھی؟ صحابہ کرام کو محبت تھی کہ نہیں؟ بلکہ آپ صحابہ جیسی محبت کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کی محبت تک پہنچ سکتا ہے؟ تو پھر مجھے یہ بتائیے، اگر یہ نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے تو اس طریقے کا صحابہ کرام کو کیوں نہیں پتا چل سکتا؟ اس طریقے کا صحابہ کرام کو کیوں پتا نہیں چل سکا؟ یہی بات ایک میں نے ہر دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک عالمی کانفرنس ہوئی، اس میں پوری دنیا کے جو ہے وہ لوگ انہوں نے بلائے، مسلمانوں کے نمائندے، وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ شخص جو کہ عید میلاد کا بڑا ہی داعی تھا اور بہت زیادہ اس کا، بلکہ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ رخصت اور اجازت نہیں لیتے بلکہ اس کو مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مناؤ، نہیں مناؤ گے تو تمہیں محبت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو اسلام کی شرط قرار دے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ تو کہتے ہیں جو یہ نہیں ہے وہ ابلیس کے علاوہ اس دن سارے خوش ہیں، یعنی کہ اس کو دین کی شرط بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک سعودی عرب کے عالم تھے، ان کو بجائے اس کے کہ بندہ کہے کہ یار میرے پاس دلیل کیا ہے، ان پہ چڑھنا اٹھا، ان کو پوچھتا ہے کہ جناب آپ میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ انہوں نے ایک مختصر سا مکالمہ ان کے ساتھ کیا اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ سب کے لیے رہنمائی ہے۔ مختصر سا مکالمہ، وہ کہتے ہیں شیخ، کہتے ہیں جی مجھے عید میلاد کے سلسلے میں صرف 4 سوالوں کا جواب چاہیے۔ کتنے؟ 4 سوالوں کا۔ آپ نے ان سوالوں کو یاد کرنا ہے، اور میرے بھائیوں جو یہ دیکھیں میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بھی عید میلاد مناتے ہیں نا، یقین کریں ان کی نیتیں بالکل درست ہیں، ان کی نیت میں خلل نہیں ہے۔ خلل کہاں پہ ہے؟ ہم ایک بات آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اس میں 2 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں، 2 شرطیں۔ یہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، یہ دین کا حصہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس عمل میں انسان کی نیت درست ہو۔ کیا ہو؟ نیت درست ہو۔ نمبر 2، وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق۔ یہ 2 شرطیں ہوں گی تو کوئی عمل قابل قبول ہے۔ اگر کسی میں ان دونوں میں سے ایک شرط رہ گئی تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نیت جو ہے لوگوں کو دکھانے کی ہے۔ اب نماز چاہے وہ جتنی بھی سنت کے مطابق پڑھے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ وہ حج کرتا ہے، وہ زکات دیتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، کچھ بھی کرے، اگر وہ اس کی نیت وہ درست نہیں ہے، عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے لیکن نیت درست نہیں تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص نیت بڑی اچھی رکھتا ہے لیکن اس نیت، کسی عمل کی نیت بہت اچھی رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اطاعت گزاری ہے، فرما برداری میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے حاصل ہو جائے گی، میرا درجہ بلند ہو جائے گی، لیکن اس کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں نا، ان کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے ان کو سمجھایا کریں، پیار اور محبت کے ساتھ۔ کبھی ان کو یہ الزام نہ دیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہو، 12 ربیع الاول کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی، تم وفات مناتے ہو، یہ بات نہ کہا کرو، کیونکہ یہ لوگ وفات نہیں مناتے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب و سنت کے صریح خلاف ورزی ہے، یعنی نیت درست ہے لیکن عمل جو ہے وہ کتاب و سنت سے متصادم ہے۔
میں بات کر رہا تھا، انہوں نے یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ ہم جو لوگ مناتے ہیں نا، ہمیں ان کی نیت میں شک نہ کرنا چاہیے، نہ ہمیں ہے، نہ کرنا چاہیے، نہ شک ہے۔ یقین کریں ان کی نیتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن صرف اور صرف ان کو سمجھایا غلط گیا ہے، ان کی رہنمائی نہیں ٹھیک کی گئی، ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہیں ہر نیکی کے عمل کے لیے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت ہے، یہ نہیں سب بتاتے ہو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا مجھے میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو۔ کتنے سوالوں کا؟ 4 سوالوں کا۔ یہ 4 سوال آپ نے بھی پلے باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑے آسان، بڑے ہی سادہ۔ کہتے جی پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ عید میلاد النبی منانا یہ نیکی کا کام ہے؟ سیدھی سی بات، کو مشکل سوال ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی نیکی کا کام ہے۔ یہاں تو نکل گیا، کہتے نیکی کا کام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، یہ ہے وہ۔ کہتے جی چلے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دوسرا یہ کہ اس نیکی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا؟ اگر یہ نیکی تھی، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے کہ جس کا میں نے تمہیں بتایا نہ ہو، اور کوئی شر کا کام ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تم کو روکا نہ ہو، تو ہمیں یہ بتائے اگر یہ خیر کا کام تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتا تھا؟ کہتے جی وہاں جا کے کہنے لگا دیکھیں جی یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ، کل کو کفر حسن بھی لے آئے گا، یہ بدعت اگر حسن ہو سکتی ہے تو کل کو کہے گا یہ کفر بھی حسن ہے، یہ اللہ کی نافرمانی بھی حسن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بدعت ہے وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو دوسرا سوال یہ، تیسرا سوال، دوسرا سوال سمجھ گئے نا؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ کیا عید میلاد منانا نیکی ہے؟ اس کا جواب لینا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، اگر یہ نیکی تھی تو کیا اس نیکی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا؟ اگر تو وہ کہتا ہے کہ پتا تھا، اور تو پھر اگلی بات یہ کہ پتا تھا، دو چیزیں ہیں، ایک تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر تو نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے جہالت کا تانا لگا دیا نا، جہالت کی جو ہے وہ تہمت لگا دی نا کہ آپ کو علم ہی نہیں تھا دین کا۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو، ایک جواب تو یہ کہ نہیں پتا تھا، دوسرا جواب یہ کہ آپ کو پتا تھا، آپ کو پتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ کو پتا تھا۔ تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا تھا تو کیا آپ نے امت کو اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا؟ آپ نے امت کو اس بارے میں بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا؟ اس کے دو ہی جواب ہیں، نمبر 1 ہے کہ نہیں بتلایا، تو نعوذ باللہ اگر نہیں بتلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے معاملات چھپا لیے تھے، اللہ کے احکام چھپا لیے تھے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے پیغمبر اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتے ہیں آپ اس کو آگے پہنچا دیجیے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے پھر نبوت پہنچائی نہیں۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے امت کو نہیں بتایا۔ اگر کوئی یہ کہ یہ صریحاً کفر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نیکی کا پتا تھا، آپ نے اس کو چھپا لیا، یہ صریحاً کفر ہے۔ یا دوسرا اس کا جواب یہ کہ آپ نے امت کو بتایا تھا، آپ نے امت کو بتایا تھا۔ تیسرا جواب اگر کوئی یہاں تک پہنچ جائے، پہلے تو یہ پہنچے گئے، اگر وہ یہ بھی کہتا ہاں جی بتایا تھا، تو پھر چوتھا اور آخری سوال ہے کہ جی وہ جو بتایا تھا وہ اس کی دلیل کیا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ یہ کتاب اللہ ہمارے پاس پڑی ہے، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر بازار میں، ہر جگہ پہ پڑی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑے ہیں، یہ آپ کی احادیث پڑی ہیں، ان پورے ذخیرہ احادیث میں سے ہمیں اگر بتایا تھا تو کہیں سے اس کی دلیل ہے۔ دیکھیں عید الاضحیٰ آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، اس کے آنے سے وہ کتابوں میں جتنی احکام کی کتابیں سب اس کے احکام موجود ہیں۔
عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ چاند نظر آئے گا، چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کر لیجیے، 10 دن پہلے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کل چاند نظر آنے والا ہے، اپنی حجامتیں بنوا لے، اپنے ناخن کٹوا لے، اپنے بال بنوا لے، جو کرنا ہے کر لے۔ اور اسی طرح عید الفطر آتی ہے، 1 مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، تراویح ہوتی ہے، روزے ہوتے ہیں، تہجد ہوتی ہے، پھر جناب اعتکاف ہوتا ہے، پھر عید آتی ہے۔ اور یہ سارے احکام کتابوں میں موجود ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس عید کو جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس پہ ہزاروں عیدیں قربان، لاکھوں عیدیں جس پہ کہتے ہیں قربان، یہ عید اگر ان ہزاروں لاکھوں عیدوں سے افضل ہے تو اس کے احکام احادیث کی کتابوں میں کہاں پہ؟ قرآن کریم میں، احادیث میں کہاں پہ اس کے احکام؟ کیوں نہیں ذکر ہے؟ اور دوسری بات یہ دیکھیں، بڑی ہی عجیب بات ہے کہ تاریخ دانوں میں اختلاف اور شدید اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کون سا تھا۔ کسی نے اس کو کہا ہے جی آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے 9 کا کہا ہے، کسی نے 8 کا کہا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو بنیت الطالبین ہے نا عبد القادر جیلانی، انہوں نے شاید 10 محرم کہا ہے کہ 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، عید الفطر اس کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف ہے تو وہ کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ کوئی اختلاف؟ یکم شوال کو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ کب ہے، حج کب ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ یہ اختلاف ہی بتاتا ہے کہ سلف امت نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں منائی گئی، صحابہ کرام سارے گزر گئے، اور صحابہ سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ تابعین کا زمانہ گزر گیا، 3-4 صدیاں گزر گئی، کبھی کسی نے کسی عید کا نام ہی نہیں لیا، اور پھر بعد میں جنہوں نے نام لیا انہوں نے نام لے کر کہا دین ہی یہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان پہلی 3 امتیں جو پہلی گزر گئی ہیں ان کے بارے میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن سے صحابہ کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ کسی ایک کو بھی خیال نہیں آیا کہ امیر ملاد نبی ہی منا لیں، یہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، امیر ملاد نبی منا کے آپ کی محبت کا اظہار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جو بھائی نہیں مناتے جو مناتے دونوں کو، کہ اس معاملے کو جو ہے اس میں سختی کرنے کی بجائے اس معاملے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ چیز دیکھیں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، اس کو ذرا ہوش کے ساتھ اور جو ہے وہ اپنے لیے سمجھے کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس کا جواب تلاش کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔